अस्सलाम वालेकुम। अशफाक अहमद साहब की किताब ज़ाविया की जिल्द दोम से जो आज हम चैप्टर सुनेंगे उसका नाम है तवक्कल। हम सब की तरफ से अहले ज़ाविया को सलाम पहुँचे। इस मेज़ पर हम गुज़िश्ता कई माह और हफ़्तों से प्रोग्राम कर रहे हैं। इस मेज़ पर कुछ खाने पीने की अशिया होती हैं। अभी एक लम्हा कबल मैं हाज़रीन से दरख्वास्त कर रहा था कि ये आपके लिए हैं और आप इन्हें बड़े शौक़ से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम ज़िंदगी में इतने सयाने, मोहतात, अक्लमंद और इतने ड्राकिल हो गए हैं कि हम समझते हैं कि शायद इसमें कोई कोताही या गलती हो जाएगी। और जब मैं इस बात को ज़रा वसी करके देखता हूँ और अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि हम सिर्फ़ एहतियात करने के लिए पैदा हुए हैं। और जब इसको ज़रा और वसी तर दायरे में फैलाता हूँ तो मुझे यूँ लगता है कि मैं और मेरे माशरे के सारे लोग सारे के सारे ज़रूरत से ज़्यादा खौफज़दा हो गए हैं और उन्हें डर लगा रहता है कि कहीं हमसे कोई कोताही ना हो जाए। हम आजकल नुकसान की तरफ माइल होने के लिए तैयार नहीं होते। इसीलिए अगर हमको कोहे पैमाई करना पड़े, हिमालय की चोटी सर करनी पड़े तो हम कहते हैं कि ये तो बड़ा रिस्की काम है। रिस्क काहे को लेना, बेहतर यही है कि आराम से रहें और 4 पैसे बनाने के लिए कोई प्रोग्राम बनाएं। 4 पैसे बनाना और अपनी माली ज़िंदगी को मज़ीद मुस्तहकम करना कुछ ज़रूरत से ज़्यादा हो गया है। हम तालीम इसलिए हासिल करते हैं कि ये हमको कोई फ़ायदा देगी या हम इससे पैसे हासिल करेंगे, और तालीम का ताल्लुक़ हम नौकरी के साथ जोड़ते हैं। हालांकि इल्म और नौकरी का आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर ईमानदारी के साथ देखा जाए तो पता ये चलता है कि इल्म हासिल करना तो एक अंदर की खूबसूरती है। जैसे आप बाहर की खूबसूरती के लिए पाउडर लगाते हैं और मेकअप करते हैं, लड़कियां लिपस्टिक और काजल लगाती हैं, इसी तरह इंसान अपनी रूह को बालीदगी अता करने के लिए इल्म हासिल करता है। लेकिन हमने इल्म को नौकरी से वाबस्ता कर दिया है। आए रोज़ अखबारों में छपता है कि जी 3000 नौजवान MBA हो गए हैं, इन्हें नौकरी नहीं मिलती। एक ज़माने में मैं ये बात समझने में फंस गया कि साहिब इल्म कौन होते हैं, और ये बात मेरी समझ और गिरफ्त में नहीं आती थी। मैं यूनिवर्सिटी में दोस्तों और प्रोफेसरों से इस बाबत पूछता था, लेकिन कोई खातिर खा जवाब ना मिला। फिर मैंने विलायत वालों से ख़त व किताबत से पूछना शुरू किया और उनसे पूछा। उनकी तरफ से मौसूल होने वाले जवाब भी ऐसे नहीं थे जिनसे मैं मुतमईन हो जाता। मेरे पास लोगों के इस बाबत जवाबात की एक मोटी फ़ाइल इकट्ठी हो गई। एक दिन मैं अपने बाबा जी के पास डेरे पर गया। उस दिन डेरे पर गाजर गोश्त पका हुआ था। मुझे कहने लगे कि खाओ। मैंने खाना खाया और वो फ़ाइल एक तरफ रख दी। गर्मियों के दिन थे। मुझसे कहने लगे अशफाक मियाँ ये क्या है? मैंने बताया ये फ़ाइल है। कहने लगे ये तो बड़ी मोटी है और इसमें कागजात क्या हैं? मैंने कहा जी ये आपके काम के नहीं हैं, ये अंग्रेज़ी में हैं। वो देख कर कहने लगे कि इसमें तो चिट्ठियाँ भी हैं, इस पर टिकट भी लगे हुए हैं और इन पर तो बड़े पैसे लगे होंगे। मुझसे फरमाने लगे कि तू बाहर ख़त क्यों लिखता है? मैंने कहा बाबा जी एक ऐसा मसला सामने आ गया था जो मुझे बाहर के लोगों से हल करवाना था, क्योंकि हमारे यहाँ सारी दानिश ख़त्म हो गई है। वो कहने लगे कि ऐसी कौन सी बात है? मैंने उन्हें बताया कि मैं एक मसले में उलझा हुआ हूँ, वो ये कि आखिर साहिब इल्म कौन होता है। वो कहने लगे भाई तुमने इतना ख़र्च क्यों किया? आप मेरे पास डेरे पर आते और ये सवाल हमसे पूछ लेते। हमारे बाबा जी बावस्फ़ इसके कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें एक लफ्ज़ नोट आता था। जाने उन्होंने कहाँ से ये लफ्ज़ सीखा था। मुझे कहने लगे नोट। साहिब इल्म वो होता है जो ख़तरे के मुकाम पर अपनी जमात में सबसे आगे हो और जब इनाम तकसीम होने लगे तो जमात में सबसे पीछे हो। ये सुनने के बाद मैं बड़ा खुश हुआ, क्योंकि जब इंसान को इल्म अता हो जाता है तो उसकी बड़ी खुशी होती है। मैं समझता हूँ, और मुमकिन है मेरा ये ख्याल गलत हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ किसी न किसी तरह से इल्म की कमी हो रही है और एहतियात की ज़्यादती हो रही है। मैं ख़ुद बड़ा मोहतात हूँ। मेरे पोते नवासे नवासियों की तादाद बढ़ी तो मैं एक खौफज़दा इंसान में तब्दील हो गया कि इनका क्या बनेगा, ये किधर जाएंगे, ऐसे क्यों होगा, धोबी का खर्च कम कैसे होगा। मैं हर वक्त यही सोचने में लगा रहता था। उससे ख़राबी ये पैदा होती थी जो मैं अपने दोस्तों और अज़ीज़ व अक़ारिब में देखता हूँ कि खुदा की ज़ात पर से एतमाद कम होने लगा है। जब आदमी बहुत मोहतात हो जाता है तो फिर ज़रा वो घबराने लगता है, और हम सब उस किस्म की घबराहट में शरीक हो गए हैं। अगर इस घबराहट को ज़रा आगे बढ़ाया जाए तो उसके नुकसानात भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हम अमूमन एक जुमला बोलते हैं कि जी बड़ा 2 नंबर काम हो रहा है। इसकी वजह भी घबराहट ही है। जब हम खौफ और घबराहट के पेश नज़र ये सोचना शुरू कर देते कि कहीं मुझ में माली कमज़ोरी पैदा ना हो जाए, 2 नंबर काम करते हैं। मुझे याद आता है कि सन 1866 में हिंदुस्तान का एक वायसराय था। मेरा ख्याल है कि लॉर्ड कर्ज़न ही होगा। उसको हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाकर
کلچر پیٹرن تلاش کرنے کا بڑا شوق تھا اور بھارت میں میوزیم وغیرہ اس نے سیٹل کیے تھے۔ وہ ایک دفعہ ایک گاؤں گیا، اس نے وہاں اپنا کیمپ لگایا، اس کے ساتھ 2-2.5 آدمیوں کا اس کا عملہ بھی تھا۔ اس وقت وائسرائے بڑی زبردست اور پاورفل چیز ہوا کرتی تھی۔ لارڈ کرزن لکھتا ہے کہ جب وہ اپنے کیمپ میں سویا ہوا تھا تو آدھی رات کے قریب مجھے اپنے سینے پر بہت بوجھ محسوس ہوا۔ وہ بوجھ اس قدر زیادہ تھا کہ مجھے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ جب میں نے لیٹے لیٹے آنکھ کھولی تو کوئی 25-30 سیر کا کوبرا میرے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس نے پھن اٹھایا ہوا تھا، اور اس کوبرے کا منہ میرے چہرے کی طرف تھا، اور ہر لمحہ زندگی اور موت کے درمیان فاصلہ کم ہوتا چلا جا رہا تھا۔ لیکن میں ہلا نہیں، بلکہ اسی طرح خاموش لیٹا رہا اور کوئی چیخ و پکار نہیں کی، اور میں اس انتظار میں تھا کہ چونکہ خدا کی طرف سے بھی کبھی نہ کبھی تائید غیبی انسانی کو پہنچی ہے، اور میں اس کا انتظار کرنے لگا۔ خواتین و حضرات، اس طرح کے لمحات میں اس طرح کی سوچ ایک بڑے حوصلے اور اعتماد کی بات ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے دوسرے ہی لمحے میں نے دیکھا کہ میرے کیمپ کا پردہ اٹھا کر ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس آدمی نے جب صورتحال دیکھی تو وہ الٹے پاؤں واپس چلا گیا، اور اس نے دودھ کا ایک بڑا سا مرتبان لیا اور اس میں گرم دودھ ڈالا، اور اس آدمی نے وہ دودھ بڑی ہمت کے ساتھ سانپ کے آگے رکھ دیا۔ جب سانپ نے دودھ کا مرتبان یا جگ دیکھا اور اس نے دودھ کی خوشبو محسوس کی تو سانپ مرتبان کے اندر داخل ہو گیا اور مزے سے دودھ پینے لگا۔ جب سانپ اس کے مکمل اندر جا چکا تو اس شخص نے مرتبان کو بند کر دیا۔ لوگوں کو جب واقعہ پتہ چلا تو ہر طرف حال دہائی مچ گئی اور سارا عملہ کیمپوں سے باہر آ گیا۔ وائسرائے صاحب اس شخص سے بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ اس شخص کو انعام ملنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا کہ جی میں نے آپ کی جان بچائی ہے، میرے لیے یہ بھی ایک بہت بڑا انعام ہے، میں اور کچھ لے کر بھی کیا کروں گا۔ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے عملے کا آدمی ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی باہر کا آدمی ہے۔ پھر اس سے استفسار کیا کہ تم کون ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جی میں بندھیر کھنڈ کا نامی گرامی چور ہوں، میں یہاں چوری کی نیت سے آیا تھا اور میں نے سوچا کہ وائسرائے جو کہ بادشاہ وقت کی طرح ہے اس کے کیمپ سے قیمتی چیزیں ملیں گی، اور جب میں کیمپ کے اندر داخل ہوا تو میں نے یہ سین دیکھا اور یہ اب آدمیت کا تقاضا تھا کہ میں اپنا پیشہ ایک طرف رکھوں اور جان بچانے کا کام پہلے کروں۔ خواتین و حضرات، اللہ کی مدد ایسے بھی آ جاتی ہے اور اتنے محتاط ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی اپنے آپ کو آسودگی عطا کرنے کے لیے کچھ ڈھیلا رہنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، کبھی تھوڑا آرام بھی کر لینا چاہیے، کبھی کبھار سیٹی بھی بجا لینی چاہیے۔ میں جب اپنے اسٹوڈنٹ بچیوں سے پوچھتا ہوں کہ کیا تمہیں سیٹی بجانا آتی ہے تو وہ نفی میں جواب دیتے ہیں۔ بات اصل میں یہ کہ ان کے پاس سیٹی بجانے کا وقت ہی نہیں ہے۔ مجھے اپنے ساتھیوں اور ہم وطنوں کو تنی ہوئی زندگی گزارتے دیکھ کر دکھ ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کو رسیوں میں جکڑ رکھا ہے، کوئی دن یا کوئی تہوار بھی انجوائے نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ایک عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک موراکو کا بادشاہ تھا، اس کی عمر کوئی 80-100 برس کے قریب تھی۔ وہ ایک شخص سے ناراض ہو گیا اور اس بارے حکم دیا کہ اس کو زندہ میں ڈال دیا جائے اور کل صبح 6 بجے جلاد بلا کر اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ اب وہ شخص صبح 6 بجے کا انتظار کرنے لگا اور وہ خوفزدہ نہیں تھا۔ اس نے جیل کے داروغہ کو کہا کہ جیسے شطرنج کھیلنے کا بڑا چسکا تھا، اور اس سے کہا کہ سر آ جائیں، بیٹھیں، ایک بازی تو لگ جائے۔ اس نے بھی کہا کہ آ جاؤ۔ وہ شطرنج کھیلنے لگے اور اس بندے نے جس نے حکم شاہی کے مطابق قتل ہونا تھا اس نے داروغہ کو شکست دے دی اور داروغہ سے کہا کہ اب آپ آرام کریں، صبح ملیں گے۔ جب اس کے قتل کیے جانے کا وقت ہوا تو داروغہ پھر آ گیا اور کہنے لگا کہ آؤ جناب، ایک بازی ہو جائے، یہ قتل وتل تو روز کا کام ہے، ہوتا ہی رہے گا۔ وہ قیدی اس سے کہنے لگا کہ تیرا ستیہ ناس، بادشاہ نے نہ صرف تیری نوکری ختم کر دینی بلکہ میرے ساتھ تجھے بھی قتل کروا دینا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی کھیلنے لگا۔ وہ صبح سے شام تک کھیلتے رہے، بازی پھنس جاتی تو اگلے دن پھر چلتی، اس طرح 4 راتیں ہو گئیں۔ یہ میں آپ سے ایک ہسٹوریکل فیکٹ بیان کر رہا ہوں، اور اس قتل کیے جانے کا وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا۔ وہ ایک شام کو بیٹھے شطرنج کھیل رہے تھے کہ ایک شخص دور سے اٹا ہوا اور سرپٹ گھوڑا دوڑاتا ہوا ان کی طرف آیا۔ وہاں پہنچ کر وہ اس قیدی کے قدموں میں گر گیا اور پکار کے کہنے لگا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار، شہنشاہ جہاں، فلاں فلاں، شہنشاہ موراکو۔ اب جیل کا داروغہ اور وہ قیدی حیران و پریشان کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا۔ اس نے بتایا کہ بلوائیوں نے موراکو کے بادشاہ کو قتل کر دیا ہے، اور آپ چونکہ اس کے چھوٹے بھائی ہیں، اب آپ ہی تخت و تاج کے وارث میں، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ایک اکیلے مجھے علم تھا کہ آپ زندہ سلامت ہیں۔ چنانچہ اس کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ گھوڑے پر بٹھا کر لایا گیا، اور جس بادشاہ نے اس کے قتل کا حکم نامہ جاری کیا تھا اس کے تخت پر بٹھا دیا گیا، اور وہ بادشاہ بن گیا۔
یہ ٹینشن اور ڈپریشن کا مرض اس قدر ظالم، مہلک اور خطرناک ہے کہ کوئی منتر، کوئی گولی اور کوئی جادو ٹونا آپ کی مدد نہیں کر سکتا، اور جو خدا کی ذات پر سے اعتماد اٹھتا جا رہا ہے، یہ مرض بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور اس کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چلیے اپنی زندگی کے 365 دنوں میں 4 دن تو ایسے نکال لیں کہ واقعی ان دنوں میں اللہ پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں۔ میرے پیارے ملک کے پیارے لوگ اس قدر کھچاؤ میں ہیں کہ ہر وقت خوف کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، غالباً یہ وہاں رادھا رام یا راجا جنگ کی بات ہے، کہ وہاں ایک بینک کھلا، وہ چلتا رہا۔ ان علاقوں میں بینکوں کی ڈکیتیاں عام ہیں۔ اب کسی ڈکیت نے سوچا کہ یہ قصبے کا بینک ہے، اس میں آسانی سے واردات ہو سکتی ہے، لہٰذا اس نے اپنی کلاشنکوف نکالی، جیپ باہر کھڑی ہے، اور اس نے اس بینک میں گولی فائر کی اور سب کو ڈرا کر ہینڈز اپ کرا دی، اور کیشیئر کے آگے جتنی رقم تھی وہ اس نے اپنے تھیلے میں ڈال لی۔ اس رقم میں سارے ملے جلے نوٹ تھے۔ جب وہ بینک سے باہر نکلا تو عجیب سما تھا، اس کے فائر کرنے کی وجہ سے باہر لوگوں کو صورتحال کا اندازہ ہو چکا تھا، اور ان گاؤں والوں نے اس بینک ڈکیتی کو اپنی عزت بے عزتی کا معاملہ بنا لیا تھا، اور وہ اپنے گھروں سے اپنی پرانی بندوقیں نکال کر باہر لے آئے۔ کسی کے پاس رائفل بھی تھی، اور وہ سارے اکٹھے ہو کر آئے اور آتے ہی اس ڈاکو کی جیپ کے ٹائر پنکچر کر دیے، پھر شور مچانا شروع کر دیا۔ اس ڈکیت نے بھاگنے کی کوشش کی اور فائرنگ کرتا رہا، لیکن وہ لوگ بھی ارادے کے پکے تھے اور انہوں نے گہراؤ کر لیا۔ جب ڈاکو کے ہاتھ سے روپوں والا تھیلا چھوٹا تو نوٹ بکھر گئے۔ اب لوگوں نے ڈاکو کو تو جانے دیا، لیکن روپوں کا اکٹھا کرنا شروع کر دیا اور سارے نوٹ سنبھال کر بینک مینیجر کو دے آئے۔ خواتین و حضرات، یہ دنیا کی واحد بینک ڈکیتی ہے جس میں بینک کو 32 روپے کا فائدہ ہوا، کیونکہ کئی لوگوں کی جیبوں سے گر کر پیسے اس رقم میں شامل ہو گئے تھے، اور اس طرح بینک نے لوٹے ہوئے 28,000 کی جگہ 28,032 روپے حاصل کیے۔ برداشت کرنے اور حوصلہ کرنے سے کچھ ایسے فائدے کی راہیں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ پریشان ہونے کی اس لیے بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہو کر رہے گا جو ہو کر رہنے والا ہے۔ بہتر ہے دل کے پاس رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دے۔ اب میں آپ لوگوں کو پھنسے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، اور میری آرزو اور بڑی تمنا ہے کہ آپ ایک سہل زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں، تاکہ بہت سے بڑے بڑے کام جو انتظار کر رہے ہیں اور بہت سی فتوحات جو آپ نے کرنی ہیں وہ آپ کر سکیں، اور یہ اسی صورت ممکن ہوگا کہ آپ خداوند تعالیٰ پر مکمل یقین رکھیں اور قلب کو بھی مانیں۔ آپ 99% مادہ پرستی کو تھامے رکھیں، اور صرف 1% تو اپنی ذات کو آزادی کی اجازت دے دیں، اور کہہ دیں کہ اگر آج 100 روپے کا نقصان ہونا ہے تو ہو لے، کوئی بات نہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔